الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد فذلك الجهاد ففيه مصرعي محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في موضع آخر: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 8 شعبان 1429 ہجری مطابق 7 اگست سن 2008 عیسوی کے اس اجلاس میں جو شرق جدہ کے زیر اہتمام علامہ ابن باز رحمہ اللہ کے اس خوبصورت سے ایڈیٹوریم میں حی السلامہ جدہ دعویٰ سینٹر اور دیگر مکاتب کے تعاون سے منعقد ہوا ہے، اس میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے فتنہ انکار حدیث یا فتنہ یا منکرین قرآن و سنت کا فتنہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے اس ابدی اور ازلی اور غیر محرف اور غیر مبدل پیغام کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، وقت کافی ہو چکا ہے اور میں مناسب سمجھوں گا کہ اختصار کے ساتھ جس میں پوری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جا سکیں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے اس موضوع کو، جو کہ یقیناً بڑا وقیع اور بڑا ہی علمی موضوع ہے، لیکن میں اسے آپ کے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کروں گا، میں انشاءاللہ تعالی نہایت ہی آسان انداز میں اور آسان الفاظ کے ساتھ، کیونکہ مقصد یہ ہے کچھ نہیں اس کے سوا کہ بہت ساری جو مصیبتیں اور بہت سارے جو فتنے آج مسلم امہ کے اوپر ایک طوفان بن کر کے آئے ہوئے ہیں، وہیں اندرونی طور پر بھی خلفشار مچانے والے مچاتے ہیں، اور اندرونی طور پر بھی فتنے پیدا ہو کر کے ان کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مقصد آپ کو بیدار کرنا ہے، آپ کو تنبیہ کرنا ہے، آپ کو یہ بتلانا ہے کہ آپ ہوشیار رہیں، کیونکہ شیاطین چاروں طرف سے آپ کے ارد گرد آپ سے اچھی شکل و صورت بنا کر آپ کے درمیان رہ کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے مقصد یہ ہے کہ اے میرے نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگوں، اور اے میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کے وہ اقوال و افعال، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سکوت، یہ تمام احادیث اور سنن ہیں۔ اگر یہ ذخیرے ختم کر دیے گئے، اگر یہ مٹا دیے گئے، تو پھر اسلام کا نام و نمود بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہ قیامت تک کے لیے یہ پیغام ہے، اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، خود ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ پیغام کبھی مٹے گا نہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کی حفاظت کی، ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، منکرین حدیث کا فتنہ یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے، یہ بڑا عظیم فتنہ ہے۔ اس موضوع کو سمجھانا مقصد یہی ہے کہ یہ فتنہ جب بھی پیدا ہوا ہے، یقین مانیں اللہ کا عذاب آیا ہے، اور یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، بلکہ انبیاء علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سے لے کر کے آج تک یہ فتنے ہر نبی کے دور میں پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اللہ کی دعوت، اللہ کے توحید کی دعوت دی۔ فتنہ انکار حدیث شروع ہوا، ان کی قوم نے نبی کی باتوں کا انکار کیا، نبی کی باتوں کا انکار کیا۔ نتیجہ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ کشتی نوح میں جو لوگ بیٹھے وہی بچ سکے، خود حضرت نوح کا اپنا حقیقی بیٹا بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہ رہ سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب نبی کی احادیث کا انکار کیا، نتیجہ کیا ہوا وہ آپ کی نظر میں ہے کہ پوری فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ بچے وہی جو حدیث رسول کے اوپر چل رہے تھے، جو نبی کے ساتھ تھے، وہ نبی کے ہمراہ نجات پا گئے اور نبی کے ساتھ سرخرو ہو کر کے اللہ کے محبوب بندے بنے۔ یہ سلسلہ وہاں سے چلا آ رہا ہے اور یہی سلسلہ آج آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیدا ہوا اور یہ فتنے پیدا ہوئے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر پتہ نہیں کیوں ہر جتنے بھی فتنے اکثر و بیشتر جو پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارے بر صغیر کی بدقسمتی ہے یا ہماری بدقسمتی ہے یا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ الفتنہ ہاں ہونا، فتنہ وہاں سے اٹھے گا، کہاں سے؟ مشرق سے، جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم مشرق میں ہیں، ہم مشرق میں ہیں، اور بر صغیر سے میری مراد ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ پورا ایریا ہے، کیونکہ یہاں سے فتنے جتنے جنم لیے ہیں، میں سمجھتا ہوں دنیا کے کسی دوسرے ملکوں سے اتنے فتنوں نے جنم نہیں لیا ہے۔ جتنی جماعتیں، جتنی پارٹیاں، جتنی تحریکات ہمارے ملکوں میں پائی جا رہی ہیں، اللہ کی قسم اور دیگر ملکوں میں آپ نے ان کا نام تک نہیں سنا ہوگا۔ قادیانیت ہو، مودودیت ہو، دیوبندیت ہو، بریلویت ہو، بہائیت ہو، فلاں خود کتنی چیزیں میں آپ کو بتلاؤں، یہ سارے فتنے وہیں سے پیدا ہوئے اور پیدا ہو کر کے چل رہے ہیں۔ اب موجودہ دور میں آپ جانیں غامدیت بھی چل رہی ہے، آپ کے ہمارے ٹی وی چینلوں پر۔ پہلے تو ہم کتابوں کا رونا روتے تھے، کتابوں میں وہ فتنے پیدا ہوتے تھے، اب تو شیطان نے گھر گھر میں وہ شیطانی ڈبے ڈال کر ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے پھیلانا شروع کر دیے۔ آپ کہاں جائیں گے، کہاں بھاگیں گے، کہاں تک آپ بچنے کی کوشش کریں گے؟ اس لیے علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ امت مسلمہ کو آگاہ کریں، بیدار کریں اور بتلائیں کہ یہ فتنے ہیں جو بڑے ہی حسین اور خوبصورت انداز میں فلسفوں کے انداز میں اور منطق، اور وہ پرانی فتنے ہیں، ان پرانے فتنوں کو نیا لباس دے کر، نئی شکل و صورت دے کر کے امت کے درمیان پش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے نبی کی امت کے لوگوں، اے میرے نبی کی سنتوں کے پروانوں، اس حقیقت کو سمجھو اور نبی کی سنت کو اپنے دل و جان سے بھی زیادہ محبوب سمجھو، نبی کے طریقوں کو اپنے دل و جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھو تو بچ سکتے ہو، ورنہ بچ نہیں سکتے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، فتنہ انکار حدیث کی ابتدا بڑے خوبصورت نام سے ہوتی ہے، اس کا نام عبداللہ چکڑالوی ہے۔ چکڑالہ پاکستان کا، پنجاب کا ایک علاقہ پاکستان میں ہے، وہاں سے وہ فتنہ پیدا ہوا۔ یہ تقسیم ہند سے پہلے تقریباً 125 سال ہو رہے ہیں، آج سے 125 سال ہو رہے ہیں پہلے عبداللہ چکڑالوی اس شخص نے اس فتنے کی بیج ڈالی، اور پھر اس کے بعد میں اسی سے یہ سلسلہ چلتا ہوا جناب علی آپ کے اعظم گڑھ کے اندر اسلم راج پوری صاحب پیدا ہوئے۔ انہوں نے بھی اس فتنے کو ہوا دی اور بہت کچھ لکھا گیا اس موضوع پر اور بہت کچھ انہوں نے لکھا۔ اس کے بعد یہ فتنہ اور بھی آگے بڑھتا رہا، پرویز احمد تک پہنچا۔ پرویز احمد بھی ختم ہوا، اس نے طلوع اسلام نکالا، اس نے پتہ نہیں مرکز قیادت، مرکز وحدت بنائی، اور وہ فتنے آج بھی موجود ہے۔ اس نے باقاعدہ ادارہ بنایا، ادارہ بنا کر کے باقاعدہ اس کے ہمراہ لوگ شریک ہوئے۔ اس کے بعد میں یہ فتنہ اب اس دور میں غامدیت کے نام سے، جاوید احمد غامدی، ککو شاہ جن کا اصلی نام ہے، ان کے مختلف دور میں مختلف نام رہے، ککو شاہ، پھر اس کے بعد شفیق شاہ، جب پتہ نہیں کیا ہوتے جب ترقی ہوئی تو جناب علی آج وہ جاوید احمد غامدی کے نام سے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر بڑے ہی روحانی انداز میں لوگوں کو قرآن و سنت سے بغاوت کی تعلیم دیتے ہیں اور بہت ساری احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ نام لینا بری بات نہیں ہے، نام قرآن نے بھی لیے ہیں، ابو لہب کے بھی، ابو لہب کے بھی، فرعون کے بھی، شداد کے بھی، حامان کے بھی، اور انبیاء علیہ السلام کے بھی نام آئے ہیں، اچھوں کے بھی آئے ہیں، بروں کے بھی آئے ہیں۔ نام لینا یہ اللہ کی سنت ہے، اس لیے نام لیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں۔ میری یہ ایک عادت ہے کہ میں چھپا کے بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں اگر غلط کرتا ہوں میرا بھی نام لے کر کے بیان کیا جائے کہ بھئی یہ میرا ربانی غلط کرتا ہے یا برا کرتا ہے یا قرآن و سنت کے خلاف بولتا ہے، مجھے اس میں
کوئی بھی شرم نہیں ہے توبہ کرنے میں. اگر غلط ہے تو غلط ہے، جو صحیح ہے سو صحیح ہے. جو اچھے ہیں ان کو اچھا کہا جائے گا اور جو برے ہیں ان کو بولو ہاں برا کہا جائے گا. یہ نہ کوئی کہے کہ جو برے ہیں ان کو برا نہ کہو. ہمارا یہ منشا، ہمارا یہ شیوا نہیں. ہم محدثین کی جماعت کے قافلے کے لوگ ہیں، کارواں کے لوگ ہیں. انہوں نے ایک جس طرح ہماری مائیں بہنیں چاولوں سے کنکر نکال کر کے پھینک دیتی ہیں، محدثین نے اسی طرح جھوٹے مکاروں وضاعین اور احادیث کے گڑھنے والوں کے چہروں کو بے نقاب کیا ہے. رجال پر کتابیں لکھی ہیں، اسماء اور رجال کے اوپر. یہ تاریخ بن رہی ہے جو ہم بول رہے ہیں، ناموں کو بیان کر رہے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس کو یاد رکھیں کہ فلاں دور میں فلاں شخص تھا جو انکار حدیث کرتا تھا، حدیث کا منکر تھا، اور جو قرآن کا منکر تھا. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو حدیث کا منکر ہے وہ در حقیقت قرآن کا منکر ہے. میرے عزیزو، یہ مختصر سی تمہید. اب آئیے ذرا منصب نبوت کو بھی اور منصب رسالت کو بھی قرآن کریم کے حوالے سے میں بات کرتے ہوئے، زیادہ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے، میں بالکل قرآن کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منصب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک جانتا ہے، جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اس منصب کو جانتا ہے کہ اللہ کے حبیب کا مقام اور مرتبہ اور ان کی ذمہ داریاں اور ان کا منصب کیا ہے. ان کا منصب کیا ہے وہ ہر آدمی سمجھتا ہے. لیکن ایسے بھی کج فہم اور ایسے بھی ٹیڑھے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں جن کو دو چار نہیں سمجھ میں آتا ہے تو انہیں پکڑ کر کبھی کبھی زبردستی سمجھایا بھی جاتا ہے، اور ضرورت پڑتی ہے تو سخت ترین الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور ضرورت پڑتی ہے تو ڈنڈے کا بھی استاد استعمال کرتا ہے. ایسے نہیں سمجھتا تو ایسے سمجھ. دو چار ہی ہوتے ہیں، دو پانچ نہیں ہوتے. تو اس لیے ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھی اس ایسے لوگوں کو. میرے عزیزو، میرے دوستو، قرآن میں منصب نبوت کی ذمہ داری، نبوت کا مقام اور نبوت کی ذمہ داری کیا ہے وہ بھی قرآن ہی کے حوالے سے، اور انشاءاللہ تعالی احادیث میں کم ہی بیان کروں گا، اس لیے کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ کو بھی سمجھانا، یا ہمارے وہ بھائی جو اس فتنے کے شکار ہو چکے ہیں، جو ان فتنوں میں ملوث ہو چکے ہیں، جو اپنی تناسانیوں کے لیے اور شریعت کی ان تعلیمات اور احکامات کو جو بوجھ سمجھتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے وہ ان چور دروازوں سے جا کر ایسے لوگوں کے دامنوں میں پناہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی تو مفکر ہیں، یہ بھی تو بہت بڑے علامہ ہیں. اور بہت جلدی علامہ کا ٹائٹل لگ جاتا ہے ان میں. مفکر اسلام کا ٹائٹل تو بہرحال عام ہے، شیخ الاسلام بھی لگا لیتے ہیں، مفکر اسلام بھی لگا لیتے ہیں. پتہ نہیں کیسے القاب اور آداب کے ذریعے ہمارے بر صغیر کے بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اے میرے مسلمان بھائیو، اے میرے عزیزو، میرے دوستو، اور ایسے دجالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسے فتنے جو ہمارے ملکوں میں پیدا ہو رہے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ، ابھی ہم حکمرانوں ہی سے پریشان ہیں، یہ دین کے ٹھیکیدار بھی ہمیں جہنم میں وہ تو دنیا ہمارا جہنم بنائے ہوئے ہیں، یہ ہماری آخرت بھی جہنم بنانا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے دین کے جھوٹے دعوے داروں سے اور ٹھیکیداروں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، اور اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ یا تو انہیں ہدایت دے یا انہیں نیست و نابود فرمائے. بولو آمین، بولو آمین. میں یہ دعا کرواتا ہوں، کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جس دین کو میں مانتا ہوں، جس شریعت کے اوپر میں عمل کرتا ہوں، اس میں مجھے شک اور شبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ رب کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اس میں کوئی خامی ہو سکتی، یہ بات ذہن میں رکھیں. میرے عزیزو، میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہے محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں ان پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے کی باتیں بتلائی ہیں ان پر، اور جو اللہ کی طرف سے نبی نے ہمیں لا کر کے دی ہیں ان پر. ان تمام باتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. یہ ہے رسالت کے اوپر ایمان لانے کا مفہوم اور مطلب. اور جو فرض ہے، جو کوئی انسان لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب، آپ کی ذات گرامی کیا ہے، اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، آؤ ان لوگوں کو بتاؤ، ان احادیث شریفہ کے منکرین کو سمجھاؤ کہ قرآن جس کا تم دم بھرتے ہو. ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، فتنے جب بھی اپنوں میں پیدا ہوئے ہیں، غیروں میں جو فتنے پیدا ہوئے غیروں کے ذریعے سے، وہ تو خیر بات کی بات رہی. جو اپنوں میں پیدا ہوئے ہیں وہ ہمیشہ عقیدت و محبت کے سائے میں آئے ہیں، عقیدت و محبت کی آڑ لے کر کے اپنوں میں پنپیں.
عبداللہ ابن سبا کا جو فتنہ تھا اور جس فتنے سے آج تک ہم جوجھ رہے ہیں، یہ رافضیت اور یہ شیعت اور یہ پورا سمجھیے کہ دنیا کو ماتم گدا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جتنے بھی ہیں دین کو برباد کرنے والے، یہ عبداللہ ابن سبا نے ایسے نہیں آ کر کے فتنہ پیدا کیا، بلکہ عبداللہ ابن سبا نے عقیدت و محبت کی آڑ لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ لی، اور اس نے کہا کہ دیکھو تم تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ دوبارہ زندہ ہو کر کے آئیں گے، ہمارے نبی افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، امام کائنات ہیں، سب کچھ ہیں، ان کے بارے میں تم کیسے عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ مر گئے ہیں؟ اس لیے وہ مرے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ اس کا فتنہ تھا، محبت و عقیدت میں اس نے اس قدر غلو کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زندگی کے عقیدے کو پوچھ کیا، اور آج دیکھیے آج ہم جوجھ رہے ہیں کہ امت کا ایک کثیر طبقہ، تقریباً 70% طبقہ، 70% طبقہ اسی میں ملوث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اپنی قبر میں سب کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بلکہ لوگوں کے جلسے جلوسوں میں بھی شرکت کرتے ہیں، کانفرنسوں میں بھی جاتے ہیں، اور باقاعدے جو ہے دیکھتے ہیں، اور پوری دنیا میں حاضر و ناظر ہیں، جہاں بھی بلائے جائے پہنچ بھی جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے عقیدے چل رہے ہیں۔ کچھ ایسے فرقے پیدا ہوئے کہ انہی میں 2 گروپ بن گئے، حیاتی بھی ہو گئے، مماتی بھی ہو گئے، کچھ لوگوں نے کہا زندہ ہیں، کچھ لوگوں نے مر گئے، اس طرح کے عقیدے رکھے۔ یہ عقیدہ چل نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، فاطمہ الزہرا کے شوہر بھی ہیں، حسنین کے والد بھی ہیں، اللہ کے نبی محبت فرماتے تھے، خاندان تھا، رشتہ تھا، ان کی محبت کی آڑ لے کر کے انہوں نے جو غلو کیا ہے، تو آج دیکھیے کہ آپ جناب علی، حضرت حسین، اور پورا ایک فرقہ ہی پیدا ہو گیا ہے۔ اب آپ سمجھے روافض کا، شیعوں کا، جو اسلام سے باہر ہو چکا، حضرت علی تک کو معبود اور اللہ کا خطاب دیا۔ حضرت ابوبکر مشکل کشا نہیں، حضرت عمر مشکل کشا نہیں، حضرت عثمان مشکل کشا نہیں، لیکن اکیلے حضرت علی ضرور مشکل کشا ہے۔ آپ اور اس فتنے کے شکار ہمارے اپنے آپ کو سنی کہنے والے مسلمان بھی ہو گئے، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، نعرہ لگائیں گے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری یا علی مشکل کشا۔ کبھی انہوں نے نعرے ابوبکر لگایا؟ کبھی انہوں نے نعرے عثمان لگایا؟ کبھی انہوں نے نعرے عمر لگایا؟ نعرے عمری؟ یہ کہاں سے نعرہ آیا؟ یہ نعرہ انہی شیعہ خبیثوں نے دیے ہیں، نعرے حیدری یا علی مشکل کشا، جو وہ لگاتے ہیں آج سنیوں کے ہاں۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے، عقیدت و محبت کی آڑ لے کر کے یہ فتنے آئے ہیں اور آج تک جو آ رہے ہیں۔ یہ جو فتنہ انکار حدیث پیدا ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ٹھنڈے پیٹوں انہوں نے اس فکر کو عام کیا؟ نہیں، ایسے شکوک اور شبہات لائے ہیں۔ میں ابھی انشاءاللہ مختصراً اس کا بھی میں آپ کو ایک نمونہ پیش کروں گا، بس نمونے ایک نہیں سینکڑوں ہیں، لیکن صرف ایک نمونہ پیش کرنے کا میرے پاس وقت ہے، اسی کے اوپر آپ قیاس کر لیں تمام دیگر چیزوں کو، کس طرح یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ قرآن کریم کے اوپر ریسرچ کیا، قرآن کریم سے محبت کے دعوے کیے، قرآن کریم کے نام پر ادارے بنائے، قرآن کریم سے لوگوں سے کچھ قرآن کے درس قرآن شروع کیے، تفسیر قرآن شروع کیے، اور ان تفسیروں کے نام پر محبت قرآن، عشق قرآن اور محبت اور الفت قرآن اور خدام القرآن اور خدام قرآن کریم کے خادمین کے نام پر باقاعدہ ادارے بنائے کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے، قرآن سے عشق۔ قرآن کی ایسی تعریفیں کی گئیں، الامہ والحفیظ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ تعریف نہیں کی ہوگی۔ ایسی تعریفیں جس میں تنقیص بھی ہے، ایسی تعریف جس میں تنقیص بھی ہے۔ چنانچہ میں آپ کو ایک تعریف بتاؤں، اس دور کا جو یہ مفکر اسلام ٹی وی چینل کا جو امام ہے غامدی، اس نے ایک تعریف کی ہے قرآن کریم کی کہ قرآن اپنے تمام جزئیات میں، کلیات میں، تمام چیزوں میں قرآن خود ہی تفسیر ہے۔ قرآن بالکل اس کا جو لفظی معنوی جو بھی ہے وہ خود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قرآن کی حیثیت اور قرآن کا مقام اتنا بلند ہے اور اللہ کا کلام اتنا بلند ہے کہ وہ بالکل یعنی اس کو معنی کے سمجھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اسی کے اندر وہ معنی موجود ہے اور سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایسے ہوا کہ کسی تیلیا پہلوان کو، بیچارے کو، کمزور آدمی کو میں مثال دے رہا ہوں، نعوذ باللہ، جبکہ میں بتاؤں گا کہ قرآن کو سمجھنا کیسے ہے اور احادیث کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں، لیکن یہ ایسے ہی ہے جسے کسی شخص کو پیڑ پر چڑھا دیا جائے، جو شخص بہرحال پیڑ پر چڑھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں تعبیر ایسی کی جائے، یہ وہ شخص ہیں جو ہمالیہ پر چڑھ سکتے ہیں، ہمالیہ سے کود سکتے ہیں، ہمالیہ سے چھلانگ لگا سکتے ہیں، ہمالیہ کے اوپر سے یہ جو ہے جو بھی چاہیں آپ وہاں سے دوڑ کر کے آ سکتے ہیں، پھر چڑھ سکتے ہیں، پھر آ سکتے ہیں، پھر چڑھ سکتے ہیں۔ وہ شخص محو حیرت ہے کہ یہ پاگل آدمی ہے، میں تو 10 گز کے فاصلے پہ بھی نہیں جا سکتا،
یہ گرہ مالا پہ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، چڑھ سکتے ہیں۔ اب اس تعریف میں کیا جائے، چلو بھائی کود جاؤ، نمونہ، اب اس کو دوڑانے لگے زبردستی اس کو، غریب کو، اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کے ہڈیوں کا پکچر نکل جائے گا جناب، پنچر ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، یہی حال ہوگا اس کا، اس آدمی کا، مر جائے گا۔ یہی حال قرآن کے ساتھ کیا گیا، تعریفیں کی گئیں قرآن کو خوب، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی قرآن کی تعریف سے جلتا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یقیناً اللہ کا کلام جامع اور مانے، لیکن اللہ کا کلام سب کے لیے جامع مانے سمجھنے کے لیے نہیں۔ ہاں، ایک بادشاہ ہے، بادشاہ نے ایک حکم جاری کیا، اس حکم نامے کو جو اس کا وزیر ہے وہ زیادہ سمجھے گا، یا سڑک پر ریڑھی لگانے والے، سڑک پر رکشہ چلانے والے بیچارے عوام سمجھیں گے، جھاڑو مارنے والا سمجھے گا؟ کون سمجھے گا؟ بادشاہ کے پیغام کو سب سے زیادہ وہ سمجھے گا جو بادشاہ کا قریبی ہے، جو بادشاہ کا وزیر ہے، جو بادشاہ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، بادشاہ کے باتوں کے انداز کو، مفہوم کو سمجھتا ہے، وہ زیادہ سمجھے گا، یا سڑک پر چلنے والا ایک عام آدمی سمجھے گا؟ ہرگز نہیں، آپ یہ کہیں گے نہیں، وہ زیادہ سمجھے گا۔ بینی یہی مثال قرآن کریم کی ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمیں مدینے والے کا مزاج لینا پڑے گا، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی ضرورت پڑے گی، در یتیم کو دیکھنا پڑے گا۔ ہر ایرو گیرو نتو خیرو جمن سبراتی دعویٰ کرے میں قرآن کو سمجھ لوں گا، میں ہی مطلب نکالوں گا، جنہیں الف کلام لٹھا بھی نہیں معلوم ہے۔ یہ 2 دن کا مولوی، یہ کب کا آیا؟ یہ پرویز احمد، یہ گورنمنٹ کی نوکری کرتا تھا، مودودی کی کتابیں پڑھ کر کے، اور پھر اسلم جیراج پوری کے ایک فراہی جو ہے کیا کہتے ہیں افکار سے متاثر ہو کر کے، اور پھر جا کر کے یہ چند کتابیں گورنمنٹ کی نوکری پڑھتے تناسانی کے لیے انہوں نے دین کی خود ہی تعبیرات شروع کر دی۔ نہیں، اسلام بازیچے اطفال نہیں ہے، اسلام ایک ابدی پیغام ہے اللہ عز و جل کا، جو مالک الملک ہے، اس کے اس پیغام کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہونا پڑے گا، اور یہی منصب نبوت ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کریم کے حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں، قرآن کے حوالے سے، کہ نبی کا مقام، نبی کون ہے اور نبی کیا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب، اور تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے دو عالم کا اللہ، جب بڑھائے تو اس کسی کے گھٹانے سے گھٹتا ہے؟ ہمارے نبی کے منصب کو مٹانے والے، ہمارے نبی کو منصب سے گرانے والے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب کا مقام نہ کبھی گھٹا ہے اور نہ کبھی گھٹے گا۔ دنیا کے چہارداغ عالم میں جہاں کہیں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجیں گی، محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب آپ دنیا والوں میں اعلان کر دو کہ میں کسی قبیلے یا کسی عرب کی بستی یا صرف کی حجاز یا کسی نجد یا کسی شام یا ترکی کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجا گیا۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے لوگوں، جہاں کہیں بھی انسانیت رہتی ہے اور بستی ہے، اور جہاں کہیں بھی زیرو ہے، میں ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں ساری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں میرے عزیزو۔ اور قرآن کی شرح کرنا یہ رسول کا منصب ہے، رسول کے اوپر فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اسی لیے ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک، اے میرے حبیب ہم آپ کو ایک کتاب دے رہے ہیں، ہم آپ کو ایک کتاب دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ کتاب دے رہے ہیں۔ کیوں؟ لتخرج الناس، اخرج یخرج اخراج۔ ان عجمی گونگے ملاؤں سے پوچھو، منکرین حدیث سے، تمہیں عربی دانی کے اوپر بڑا ناز ہے، قرآن سے محبت ہے، آؤ قرآن اپنے نبی کا مقام اور منصب بتلا رہا۔ منصب سمجھتے ہو؟ ذمہ داری۔ نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ نبی صرف قرآن پڑھ کر کے سنانے کے لیے نہیں آیا، وہ میں بتاؤں گا ابھی انشاءاللہ تعالی، بلکہ نبی کی ذمہ داری یہ بھی ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ آپ لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لائیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ میرے حبیب کا منصب ہے، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے کہ لوگ تاریکیوں میں بھٹک رہے ہوں، ظلم اور ذاتیوں کے چکیوں میں پس رہے ہوں، نبی کا منصب یہ ہے کہ انہیں ان سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، امن و شانتی کی طرف لائیں، کشائش کی طرف لائیں، سکون اور اطمینان کی طرف لائیں۔ یہ کتاب ہم نے تیری طرف اسی لیے بھیجی ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھانا، قرآن کو سمجھانا، قرآن کی شرح کرنا، قرآن کی وضاحت کرنا، قرآن کی باریکیوں کو بتلانا، یہ سب
ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رہا ہے اور منصب تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم کے اندر قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ جاؤ دنیا کے اندر، آدم کو کہا، حوا کو کہا جاؤ دنیا کے اندر، ہماری ہدایت آئے گی تمہارے پاس، تو جو آدمی اس ہدایت کی پابندی کرے گا، اس ہدایت کی اتباع کرے گا، اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ امام ابو العالیہ عظیم مفسر قرآن ہے، وہ کہتے ہیں الہدا الانبیاء والرسل والبینات والبیان۔ الہدا جو اللہ رب العزت نے فرمایا فمن تبع ہدایا، میری ہدایت کی جو پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، امام ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت انبیاء اور رسول ہیں۔ انبیاء اور رسول یہ منبع ہدایت اور سرچشمہ ہیں۔ امام حسن کہتے ہیں البصری رحمہ اللہ الہدا القرآن۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو نوٹ کیا ہے کہ ہدا یہ قرآن ہے، اور امام مقاتل ابن حیان کہتے ہیں الہدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہدا سراپا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدا ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سنو نبی کا مقام یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبلہ الرسل، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے میرے حبیب ہم نے تو آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، بشیراً خوشخبری سنانے والا، وَنَذِيرًا جہنم سے ڈرانے والا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سارے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر کے یہ منکرین حدیث بھی اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے منصب نبوت بتلایا اور ہمارے اوپر ذمہ داری دی۔ کس کے اوپر؟ نبی کے ماننے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو۔ یہ زیادہ تفصیل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں، اس موضوع پر سنتے رہتے ہیں۔ نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو۔ ایک دو باتیں میں آپ کو بتا کر ایک دو آیتیں آگے بڑھتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں ان منکرین حدیث کو، منکرین قرآن کو، کہ اگر واقعی تمہیں قرآن سے محبت ہے تو قرآن کی یہ آیتیں آخر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کیوں تم اس کی کیا تعویل کر سکتے ہو؟ اس کا کیا مطلب امت کے سامنے بیان کر سکتے ہو؟ کیا مفہوم لے سکتے ہو تم اس کا؟ اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ سورہ الانفال آیت نمبر 1 کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اگر صرف قرآن ہی ماننا تھا، اللہ کے کلام ہی کو ماننا تھا اور اللہ ہی کے کلام میں سب کچھ ہے، تو پھر وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بتلانا مقصد ہے کہ اے امت، اے میرے بندو، قرآن کو سمجھنا ہے، صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تم کو سمجھنا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم منہ پھیر کر کے جاؤ گے تو ہمارے نبی کا کام صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ اور بھی آیتیں اس تعلق سے بہت ساری آیتیں ہیں، ایک نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کریں گے، جو رسول کی اطاعت کریں گے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے، جن کے اوپر اللہ نے انعام رکھے ہیں، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے۔ سورہ نساء آیت نمبر 69۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کا مقام بتلایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اسے لے لو اور جس بات سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول بہترین زندگی، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے نبی کہہ دو ان کو کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو۔
युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओगे। और इस ताल्लुक से बहुत सारी आयतें मौजूद हैं मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों। मैं उन तमाम तफसीलात में जाते हुए, कुरान करीम में इत्तिबाए रसूल का हुक्म दिया गया है, अल्लाह के नबी के पीछे चलने का हुक्म दिया गया है, अल्लाह के रसूल की बातों को मानने का हुक्म दिया गया है। एक नहीं बल्कि पूरा कुरान इसके ऊपर शाहिद है। अल्लाह का ये फरमान है, नबी के जो फरमान हैं वो अपनी जगह हैं, ये सिर्फ कुरान का फैसला है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए एक बात मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह कुरान करीम में जिम्मेदारी नबी की बतलाई। जैसा कि आजकल लोग कहते हैं कि नबी की जिम्मेदारी यह है कि नबी की बातों, अल्लाह की बातों को पहुंचा दिया जाए, बस यही नबी की जिम्मेदारी है। और कुरान ही से हमें समझना है, कुरान ही को हमको लेना है, और कुरान ही सब कुछ हमारे लिए है। अहादीस शुकूक पेश किए जाते हैं कि जी हाँ, अहादीस में ज़ईफ़ भी हैं, मौजू भी हैं, हसन भी हैं, मकबूल भी हैं, गढ़ी हुई रिवायतें भी हैं, लोगों ने अपनी अपनी तरफ से। इसलिए हदीस का मजमुआ जो है यकीनी नहीं है, ज़न्नी है, और इसलिए इसको हम सरचश्मा नहीं बना सकते, या हम इसे हिदायत का वो नहीं बना सकते। इस तरह के शुकूक और शुबहात पेश करके कहते हैं बस कुरान चूंकि अल्लाह की कलाम है और इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, अल्लाह का फैसला है, और हर एक आदमी के लिए कुरान मौजूद है, इसलिए इसको हम इसी हिसाब से, हर आदमी की समझ में आने वाली बात है, इसलिए हम इसको समझें। इस तरह के शुकूक पेश करके हुए अल्लाह को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल और उनकी बातों को बाइकाट करते। मैं ये नहीं कहता कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहते, मैं नहीं कहता कि वो नबी का कलमा नहीं पढ़ते, नबी का कलमा पढ़ते हैं। नबी का कलमा तो कादियानी भी पढ़ता है, बोहरी भी पढ़ता है, खोजी भी पढ़ता है, इस्माइली भी पढ़ता है, रावजी भी पढ़ता है, शिया भी पढ़ता है। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? सारे नबी का कलमा पढ़ते। मैंने कहा पहले शुरू में, अकीदत व मोहब्बत की छाँव में ये तमाम सब काम होते हैं। वाज़ेह तौर पर अगर कह दे तो आपको तो सीधे कह देंगे भाई ये काफिर है, लेकिन नहीं, कुछ लाग लपेट कर, कुछ इस तरह की मुलम्मा साजियां करके लोगों के दरमियान आकर के उम्मत को गुमराह करते हैं। ये समझने की ज़रूरत है इसको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मोमिनों पर कि अल्लाह ने उन्हीं मोमिनों में से एक रसूल को भेजा, एक रसूल भेजा उन्हीं मोमिनों में से। उस रसूल की जिम्मेदारी क्या है? यतलू अलैहिम आयाती, वो रसूल उनके ऊपर अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है। बात खत्म हो गई। यतलू अलैहिम आयाती, अल्लाह ने जो कुरान दिया उस कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ करके वो रसूल क्या करता है? सिखाता है, तिलावत करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं कर रहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, वयुज़क्कीहिम, वो रसूल उनका तज़किया भी फरमाता है, यानी उन्हें, उनके दिलों को, उनके दिमागों को शिर्क और कुफ्र और दीगर तमाम रूहानी और जिस्मानी गलाजतों से पाको साफ करता है। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और उन्हें तालीम देता है किताब की, कुरान करीम की, वल हिक्मा, और हिकमत की, हिकमत और दानाई की तालीम देता है। मुफस्सिरीन कहते हैं अल हिक्मा ये अल हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात है। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, जबकि ये लोग इससे पहले खुली हुई गुमराहियों के अंदर थे। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, बात तंज की नहीं है, बात सख्त नहीं है, लेकिन वाकई फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नरमो नाजुक बेअसर। अल्लामा इक़बाल ने कहा, बात यह है कि हमारा यह अक़ीदा है कि जो मनसब रिसालत, जो नबी की ज़िम्मेदारी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब का मुनकिर है, वो दर हकीकत नबी की रिसालत का मुनकिर है, और जो नबी की रिसालत का मुनकिर है वो मुसलमान हो सकता, वो काफिर है। तंज नहीं है ये, सख्त ज़रूर लगेगी ये बात, लेकिन हक़ाइक़ है ये कि जो नबी के मनसब को न तस्लीम करे, नबी की जिम्मेदारियों का जो इनकार करे, वो मोमिन हो सकता, वो नबी की रिसालत का मुनकिर है। और नबी की रिसालत का मुनकिर वो कुरान नहीं, कुरान अपने सरों के ऊपर लेकर के चले, लेकिन वो खवारिज के जैसे कि कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहल बातिल, इनकी तारीफात कुरान से मोहब्बत शगफ हक है, लेकिन बातिल इनके दिलों के अंदर छुपा हुआ है। ये इससे नबी की अहादीस की तज़हीक और तहक़ीर और नबी के अहादीस को डायनामेंट करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, इसलिए ये मुसलमान हो सकते। याद रखो,
یہ اس فتنے کے اوپر پلنے والے، یہ اس فتنے کی پرورش کرنے والے، آبیاری کرنے والے، یا اس فتنے کو پھیلانے والے، وہ کسی بھی انداز سے امت کے سامنے آئیں، بہرحال ہم انہیں یہ منصب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ منکرین حدیث کو قرآن فہمی کے اوپر بڑا ناز ہے، اور اپنی تحریروں اور تقریروں میں اللہ کی کتاب کا اس انداز سے ذکر فرماتے ہیں جیسا کہ وہ قرآن سے بڑی والہانہ عقیدت رکھتے ہیں، مگر اس ہٹ دھرمی اور بے بصری کو کیا کیجئے کہ قرآن پاک جس ذات گرامی پر نازل ہوا تھا اور اس کا جو منصب قرآن میں بتلایا گیا، اس سے یہ لوگ جان بوجھ کر صرف نظر کرتے ہیں، جان بوجھ کر اس کا انکار کر جاتے ہیں، اور اس طرح سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ علماء والحفیظ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذمہ جو منصب سپرد فرمایا ہے وہ واضح طور پر قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی جو ہم نے بھیجا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بات ختم ہو چکی تھی، اللہ کو یہیں سٹاپ کرنا تھا کہ اے نبی تیری ذمہ داری یہ ہے کہ جو قرآن میں نے بھیجا ہے اس قرآن کی تلاوت کرو بس، لیکن پورا قرآن پڑھ جائیے آپ، کہیں بھی آپ یہ نہیں پا سکتے کہ اللہ کے نبی نے صرف قرآن پڑھ کے تلاوت کی ہو، بلکہ جہاں کہیں بھی صحابہ کرام کو ضرورت بھی پڑی اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھانے کی ضرورت پڑی تو نبی نے اپنی زبان سے اس کی تشریح بھی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری سونپی تھی ان اندھوں کو اور ان کج کھوپڑی والوں کو بتلاؤ کہ اللہ نے صرف یہی نہیں فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، چلو قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی فرماتا ہے۔ تزکیہ کے جو کلمات ہیں، تزکیہ صفائی کے ستھرائی کے جو الفاظ ہیں، مجھے قرآن میں بتلاؤ کہ کہاں لکھے ہوئے ہیں، وہ کہاں ملیں گے، وہ کہاں ہیں؟ نبی نے اپنی زبان سے جو بیان فرمائے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جب شرک کے قرآن کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہی لوگ امن میں ہیں اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی اینا لا یظلم منا، اللہ کے حبیب ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اس ظلم سے وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ ایک دوسرے کو تماچا مار دیا یا کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کر دی، یہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ظلم جس سے صحابہ نے سمجھا، اس سے پتہ چلا کہ عربی دانی ہی سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان جاننا ضروری کافی نہیں ہے۔ صحابہ کرام سب سے بڑے فصیح اور بلیغ عرب کے شہسوار تھے، وہ زبان کے مالک تھے، لیکن وہ بھی اس مفہوم کو نہ سمجھ سکے۔ اس مفہوم کو سمجھایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اس ظلم سے وہ ظلم مراد نہیں بلکہ اس ظلم سے وہ ظلم مراد ہے جس میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ مجھے بتاؤ یہ اقوال جو ہیں اللہ کے نبی کے کہاں قرآن کے اندر موجود ہیں؟ لیکن آج ظلم سے مراد اگر یہی سمجھا جائے تو پھر کتنا بڑا ذخیرہ اور کتنا بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی بات سمجھیے ختم ہو رہی۔ اللہ کے نبی نے جو تفسیر کی، جو صاحب قرآن جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، وہ قرآن کو زیادہ سمجھے گا کہ یہ 14 صدی کے ملا نے آج قرآن کو سمجھے؟ بتائے ہمیں میرے عزیزو، منہج ہے یہ منہج ہم اہل السنہ والجماعہ کا یہ ہے کہ اس کو سمجھو، سب قرآن پیش کرتے ہیں، اختلافات جب ہوتے ہیں ہر فرقے، یہ جو فرقے اور جماعتیں بنے ہوئے ہیں ان کی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی بنیادی وجہ یہی ہے، ہر فرقے ہر جماعت قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں۔ شیعہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، حضرت عمر کو کافر کہنے کے لیے شیعہ قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں، اور میں دلیل پیش کروں آپ دانتوں تلے انگلی دبائیں گے کہ قرآن سے انہوں نے پیش کیا ہے اور حدیث سے پیش کیا ہے۔ نعوذ باللہ، خاکم بدہن ان کے بارے میں جو عقیدہ رکھے وہ خود کافر ہے، جو حضرت عمر کو کافر سمجھے وہ خود کافر ہے، اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ خیر، قرآن حدیث سے قبر پرست بھی قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، ہر فرقے ہر جماعت کا آدمی اپنے اپنے منہج اپنے اپنے اس کے لیے قرآن و حدیث پیش کرتا ہے، لیکن کیا سب کی باتیں صحیح ہیں؟ پھر قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، پھر آپ کے اوپر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ کیا آپ لگیں کہ آپ کی بات سچی ہے اور آپ سب کی باتوں کو جھوٹی کہہ دیتے ہیں؟ ہاں، وہ سرخاب کے پر ہیں، وہ سرخاب کا پر کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اور حدیث دلائل میں پیش کر دینا ہی کافی نہیں ہے،
قرآن اور حدیث کو اس طرح سے پیش کرنا جس طرح صاحب قرآن نے پیش کیا ہے، اور جس طرح صاحب قرآن کے شاگردان رشید اصحاب کرام نے پیش کیا ہے، اس طرح پیش کرنا، یہ در حقیقت کمال ہے۔ قرآن اور احادیث کو اس طرح سمجھو، قرآن کو جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور اپنے شاگردوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھا، اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا۔ یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا راستہ ہے کہ اے امت کے لوگوں، تمہیں بھی قرآن اور حدیث اسی طرح سمجھنا پڑے گا۔ جو لوگ اس ڈھرے سے سمجھیں گے وہ راہ ہدایت پہ ہوں گے۔ جہاں انہوں نے قیل قال نکالے فلاں 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 فلاں، وہاں گئے وہ کام سے۔ بات سمجھ میں آئے گی نہیں آئی؟ یہ منہج ہے، یہ راستہ ہے۔ یہاں جا کر کے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو میں بتاؤں، ایک چھوٹی سی مثال، مزار بنانے والے، پھول پتیاں چڑھانے والے، پھول پتی انگلی پکڑ کے پہنچا پکڑنا اور پہنچا پکڑ کر کے جناب علی پورے جسم کو لے لینے والی بات ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح موجود ہے کہ آپ دو قبروں سے گزرے، آپ کی اونٹنی بتکی، اللہ نے وحی کی بتایا کہ ان دونوں قبروں والوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی ٹھہنی لاؤ، ترک ان کے اوپر ڈال دو، جب تک یہ رہیں گی، جب تک اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، اس کے اوپر سے عذاب کی تخفیف ہو جائے گی۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس حدیث کو ہمارے اس دور کے نام نہاد مفتیوں نے سمجھا تو جناب علی منوں کے من، ٹرک کے ٹرک پھول مزاروں پہ چڑھائے جا رہے ہیں۔ کس کے اوپر؟ بیچارے گنہگار جو ہیں، ان کی قبر پر تو کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں ہے۔ جو جنت کی خوشبوئیں لے رہے ہیں، جن کے بارے میں عقیدہ یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کے اوپر ٹرکوں کے ٹرک کیوڑے ڈالے جا رہے ہیں، منوں کے من، ان کے مزاروں کو دھل دھل کے پیا جا رہا ہے، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، ایئر کنڈیشن لگائے جا رہے ہیں، دیے بتیاں سب کچھ سلگائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے مخالفت یہی ہے، کیا اللہ کے نبی نے گنہگاروں کے اوپر چڑھائی؟ تم چڑھا کر کے کیا یہ بتانا چاہتے ہو یہ ولی اللہ نہیں بلکہ یہ بدترین لوگ ہیں جو قبر کے اندر سوئے ہوئے ہیں؟ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ حدیث پاک صحیح ہے، لیکن اسی حدیث سے وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث اعلیٰ حضرت آپ نے سمجھی ہے، یہ حدیث صحابہ کرام نے نہیں سمجھی تھی۔ بتاؤ، صحابہ کرام نے نبی کی قبر پہ پھول چڑھائے، صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر انتقال کیا، حضرت عمر نے پھول چڑھائے، حضرت عمر کے سامنے حضرت ابو بکر حضرت عثمان کے سامنے حضرت عمر شہید کر دیے گئے، ان کی قبر پہ پھول، چادریں، مزار پختہ بنی، اگر بتیاں سلگائی گئیں۔ پیارے، تو جب وہ نہیں کیے، تمہاری سمجھ میں کہاں سے آ گیا یہ ہے سمجھنے کا مطلب۔ حدیث پیش کر دی، نبی نے پھول چڑھا دیے، نبی نے ٹہنی ڈال دی، اس لیے ہم بھی ڈالیں گے۔ تو نبی ہے، تو رسول ہے، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ قبر والے پہ عذاب ہو رہا؟ کہاں سے آیا بھائی تو؟ یہ ہے فساد اصل میں۔ ہم اہل السنہ والحدیث یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے سمجھا اور سمجھایا، اور صحابہ نے اپنے شاگردوں، یہ بین ہی یہی ہے۔ فتنہ انکار حدیث بھی اسی سے ہے میرے عزیزوں، کہ آج کے دور میں چونکہ انہوں نے نعرہ لگایا، ہر ایک چاہتا ہے کہ آسانی کے ساتھ نماز سے فرصت مل جائے، زکوٰۃ سے فرصت مل جائے، اور دیگر چیزوں سے فرصت مل جائے۔ بہت زیادہ بوجھ مولویوں نے لگا دیا، یار یہ ملاؤں کا دین ہے، فلانا کا دین ہے، ٹھکانا۔ ہر جگہ سے عورتیں چاہتی ہیں کہ یہ کیا نقاب اوڑھ کر کے جنجال میں پھنسے ہوئے ہیں، ارے چہرہ ورا کھلا رہ کے ذرا میک اپ کر کے دکھائیں، میرے شوہر میرے اوپر کتنا رحم و کرم کرتے ہیں، کتنی اچھی اچھی کہ ساڑیاں، کتنے اچھے اچھے شلوار قمیضیں، یہ بھی دکھانے ان کو بھی چاہیے۔ چنانچہ جناب علی دھیرے دھیرے اب کھل رہا ہے، کسی نے چہرہ کھلوایا کہ اب تو نقاب بھی ختم ہے، جناب علی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ التقویٰ ہا ہونا، دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ نہیں، دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ بے پردہ نظر آئیں مجھے جو چند بیویاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے دھنس گیا۔ میں نے کہا کہ وہ آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، اب مرد ہی بے عقل ہو گئے، اندھے ہو گئے، تم پردہ کرو، ہم کیوں کریں پردہ؟ تو یہ حال ہے آج کل۔ بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہو رہے ہیں، ڈائریکٹر پیدا ہو رہے ہیں، اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریوں سے کوئی کم نہیں ہے، جاہل مطلق ہیں، علم شرعی سے ناواقف ہیں، لفظ ڈاکٹر آگے لگا کر کے آگے اسٹیجوں پر ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، اور ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے چہروں سے پردے ہٹا کر قرآن اور حدیث کے جناب علی نام لے کر کے امت کو گمراہ کرتے ہیں۔
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو بیدار رہنے کی۔ میرے عزیزو، نبی کا منصب یہ ہے کہ نبی تعلیم بھی دیں، نبی سکھائیں بھی، تزکیہ بھی کریں۔ یہی تزکیہ، یہی تعلیم، یہی حکمت، اسی کو ہم کہتے ہیں یہی سنت ہے۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت، اور اسی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی کو سنت اور اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح قرآن آسمان سے آیا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حدیث بھی آسمان سے آئی۔ قرآن اور حدیث سے الگ نہیں ہے۔ قرآن کو حدیث سے الگ کرو گے تو پھر فساد ہی فساد پیدا ہو جائے گا۔ قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، اللہ کے رسول اور پورا قرآن۔ اور میں کہتا ہوں کہ تمہیں قرآن ملا کہاں سے؟ کس نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ ان کے ابا پر وہی نازل ہوئی تھی۔ جبریل آ کے بتا کے گئے تھے پیٹ میں کہ تو پیدا ہونا تو بس قرآن موجود ہے۔ کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ کس نے بتایا؟ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے۔ انی اوتیت القرآن، مجھے قرآن دیا گیا۔ مجھے کیا دیا گیا؟ اللہ اکبر۔ نبی نے بتلایا، تو جو نبی نے بتلایا وہ حدیث ہے۔ اب جب وہ حدیثی غلط ہے تو پھر جب حدیثی غلط ہے تو تمہیں کیسے معلوم ہو یہ قرآن ہے؟ پھر تو بائبل بھی کہہ سکتا ہے یہ قرآن ہے، پھر گیتا کو بھی کہہ دو یہ قرآن ہے۔ کوئی بھی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے۔ ان ظالمیں، ان کج فہموں سے کہو، عقل کے ناخن لو، بیوقوفو، احمقو، امت کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ غامدی، اس کو بولو۔ یہ غامدی کوئی عربی فرقہ نہیں ہے، بھی یاد رکھو۔ آپ بہت سارے لوگ الغامدی سے سمجھتے ہیں سعودی عرب کا غامدی ہے، نہیں، اس کا نام ککو شاہ ہے۔ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، انٹرنیٹ پہ آپ اٹھا کے دیکھو، آپ کتاب دیکھو، محدث نکلتا ہے پاکستان سے، اس میں رفیق چودھری کا مضمون بڑا تفصیل، 15-20 سال تک ان کے دامنے علم میں رہ کر کے اس نے علم حاصل کیا، بعد میں اللہ نے توفیق دی توبہ کرنے کی، رفیق چودھری کو توبہ کیا، اب مضامین لکھ رہا ہے۔ کئی دفعہ مناظرے کا چیلنج یہ نہیں آتا، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہیرو ڈرامے بازی کرتا ہے بس۔ تو یہ ٹی وی والے مفتیان کرام ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ککو شاہ ہے، اس کا نام ککو شاہ ہے، ککو شاہ۔ اس کا اصل نام کیا ہے؟ ہاں، ککو شاہ، ککے زئی کا ہے، ہوگا یہ آج یہ غامدی کیوں ہے معلوم آپ کو؟ یہ رجم کی حدیث کا منکر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امرأۃ غامدیہ آئی تھی، ایک غامدیہ عورت نبی کے زمانے میں، جن سے غلطی ہوئی، اور انہوں نے آ کے اللہ کے نبی کے سامنے اظہار کیا، طہرنی یا رسول اللہ کے نبی مجھے پاک و صاف کرو، یہ جو پیٹ میں بچہ ہے یہ زنا کا بچہ ہے، میں اقرار کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ۔ اب وہ واقعہ لمبا ہے۔ آخر میں بچہ پیدا ہوا، 4 مہینے 6 مہینے کا ہوا، روٹی کھانے لگا، اللہ کے نبی کے سامنے پھر وہ پاک باز نیک صفا صحابیہ آئی اللہ کے نبی کے پاس، اس نے کہا اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کر دو، اللہ کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے، میں یہاں سہ لوں گی لیکن جہنم کے عذاب کو میں برداشت نہیں کر پاؤں۔ یہ طہارت، یہ تزکیہ اللہ کے نبی نے کیا تھا اس عورت کا۔ اللہ کے نبی نے اس غامدیہ عورت کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو لے جا کے رجم کر دو۔ یہ غامدی پیدا ہوا، رفیق احمد، شفیق احمد جو بھی تھا، جاوید احمد بنا ہوا ہے، اس نے کہا یہ حدیث نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، رجم وجم کچھ نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ سب مولویوں کی کہانیاں ہیں، قرآن میں دکھاؤ کہاں رجم لکھا ہوا ہے۔ اب یہ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، لیکن کیا قرآن میں جو حلال ہے وہی حلال ہے؟ اللہ کے نبی نے بھی کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، کیا نبی کا حرام کرنا حرام نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی انکار کر دیا، اسی وقت سے اس کا نام غامدی پڑ گیا۔ اور بڑی اچھی چیز لگی اس کے ساتھ، اس کی شناخت بن گئی کہ یہ رجم کی حدیث کا منکر ہے، غامدیہ کی حدیث کا جو صحیح حدیث ہے اس کا یہ منکر ہے، اور یہ اس کی موت تک انشاءاللہ تعالی یہ لگا رہے گا انشاءاللہ، یہ چور، یہ انکار حدیث کا فتنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا اخلاق کیا تھا؟ قالت اما قرأت القرآن، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، پھرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، پورے قرآن کی تفسیر تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو نوٹ کیا، ان کو یاد کیا، انہیں حفظ کیا۔ میرے عزیزو، ہم تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں، اپنے بزرگوں کی کہانیاں یاد کر کے آج اپنے بچوں کو سناتے ہیں،
سناتے کہ نہیں سناتے؟ ایک استاذ بھی اپنے طالب علموں کو سبق پڑھاتا ہے تو صرف کتاب تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ کتاب کے معنی، مفہوم، مطلب اپنے شاگردوں کو بتلاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ کیا میرے نبی نے قرآن پڑھایا بس؟ قرآن کی تفسیر نہیں کی، قرآن کی شرح نہیں کی، قرآن کے معنی مفہوم کو صحابہ کرام نے نہیں بتلایا؟ اور کیا صحابہ کرام نے اس کو حفظ نہیں کیا؟ آج ہمارے ماں اور باپ اپنی دادی دادیاں، نانی نانیاں پرانے زمانوں کی قصے سناتی ہیں، آج ہمارے دماغوں میں نقش ہیں، آج ہم انہیں اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی کے صحابہ اتنے نعوذ باللہ کمترین تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ نبی سے باتیں سنتے انہوں نے یاد نہیں کیا، محفوظ نہیں کیا اور اس کو لوگوں تک نہیں پہنچایا؟ استغفر اللہ، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی نااہل اور غیر جو ہے نہایت ہی باطل پرست ہی آدمی یہ باتیں کہہ سکتا ہے؟ آپ کی بات تو سب کی باتوں سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ آپ کے کلام، آپ کی باتیں جو اللہ رب العزت نے جن کو دلیل پکڑنے، حجت پکڑنے کا حکم دیا، وہ تو سب سے زیادہ ہیں۔ جن کی باتوں کو دلیل پکڑنا اور جن کی باتوں کو سن کر کے اتباع کرنا ہماری زندگی کی معراج ہے اور ہماری زندگی کی نجات ہے ان کی باتوں کے اوپر عمل کرنے سے۔ تو کیا صحابہ کرام نے اس کو بھلا دیا، اس کو یاد نہیں رکھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ الحمدللہ وہ تمام سب موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ نے اپنے نبی کا منصب بتلایا کہ یہ ہمارے نبی کا منصب ہے۔ خود اللہ کے نبی نے بھی اپنا منصب بدلاتے ہوئے لوگوں کے سامنے کہا، فرمایا کہ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو مجھے، الا وانی اوتیت القرآن مثلہ ومعہ، اے لوگوں مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کی طرح ایک اور چیز دی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم میں کا کوئی مسند کا ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہو اور کوئی شخص آئے اور اسے سوال کرے تو کہے کہ لوگوں قرآن میں جسے جو حلال ہے وہ حلال ہے، اس کو حلال سمجھو، اور جو قرآن میں جس کو حرام کیا گیا ہے اس کو حرام سمجھو۔ بس ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میرا بھی یہ حق ہے کہ میں بھی حلال کرتا ہوں اور میں بھی حرام کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس کو حرام کہا وہ حرام ہے، میں نے جس کو حلال کہا وہ بھی بولو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ حدیث ترمذی ابو داؤد کے اندر کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا حَرَّمَ اللَّهِ، جس طرح اللہ نے حرام کیا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منصب بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جو اپنے قبیلے کے پاس آیا، اس نے کہا انا النذیر العریان، اس نے کہا اپنے بدن کے کپڑے اپڑے اتار کر کے کہ لوگوں میں تمہیں ایک ایسی فوج سے ڈرانے والا ہوں کہ جو اس پہاڑی کے پیچھے صبح ہوتے ہی یہ فوج تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گی اور تمہیں نیست و نابود کر دے گی۔ تو جن لوگوں نے اس قاصد کی اور اس پیغامبر کی اور اس خبر دینے والے کی باتوں کو مانا اور راتوں کو سفر کر گئے وہ بچ گئے۔ جن لوگوں نے کہا چھوڑو جانے دو، اس کی بات کو کیا ماننا، یہ تو ایسے ہی ہے اور وہ راتوں کو انہوں نے وہیں رات گزاری، صبح فوج نے حملہ کیا تو ان کو نیست و نابود کر دیا۔ میری مثال اسی آدمی کی طرح ہے۔ اے لوگوں میں تمہارے درمیان اسی آدمی کی طرح ہوں جو ننگے دھڑنگے لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر کے اعلان کرتا ہے میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں، میری باتوں کو تسلیم کرو، میری باتوں کو مانو گے نجات اور نہیں مانو گے تو بولو۔ تو نبی کی باتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن بولو۔ ہاں، نبی کی باتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث۔ اور منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ہم حدیث تو عجمی سازشوں کا شکار ہو گئی، حدیث تو یہ ہو گئی، حدیث کو پر بہت ساری چیزیں ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ میں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ کے نبی فرماتے ہیں قد ترکتکم علی الحجۃ البیضاء، میں نے تمہیں ایک روشن شاہراہ پہ چھوڑا ہے، لا یزیغ عنہا لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے وہی شخص بھٹک سکتا ہے جو گمراہ، جو ہلاک اور برباد ہونے والا ہو۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کرنے والوں کے لیے جو باتیں بیان فرمائی، ایک آیت کریمہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ کام کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت، رسول کو ایذا پہنچائے گا، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا۔ نبی ہی کو نہیں، صحابہ کے راستوں کو بھی چھوڑنا حرام ہے،
نبی کے راستوں کو سمجھنا ہے تو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا. نبی کے اور صحابہ یہ آج کل کے پروفیسر، ڈاکٹر اور ماسٹر اور ٹیچر اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے استاد اور ماسٹروں کی طرح نہیں ہوتے کہ جن کا کام کتاب پڑھا دینا اور آگے پش کر دینا، جاؤ کسی کو ٹیوشن رکھ کر کے، ٹیوٹر رکھ کر کے اپنے پھٹیچر بن جانا. یہ جتنے بھی ٹیوٹر رکھتے ہیں سارے پھٹیچر بازی کرتے ہیں. میں اس کا سخت مخالف. والمہم کہنے کا مطلب یہ ہے صحابہ کرام وہ تھے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پوری کائنات میں سب سے بہترین دل اللہ نے اگر دیکھا تو قریشیوں کا دیکھا. اور یہ قریشی نہیں، یہ قریشی آپ یہ قریشی نہ سمجھیں. اہل قریش وہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ گائے بیل ذبح کرنے والے جو وہ قریش، اللہ کے نبی اس خاندان کے نہیں تھے، معاف کرنا. یہ بہرحال تو وہ اہل قریش کو دیکھا اور ان میں بنو ہاشم کے دل کو سب سے بہتر پایا. اس میں اللہ نے میرا انتخاب کیا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اچھے سے اچھے لوگوں میں اللہ نے میرا انتخاب کیا. اور پھر میرے صحابہ کے لیے اللہ نے پوری قیامت تک آنے والے روحوں کو دیکھا. ان میں جو سب سے پاکیزہ اور سب سے بہترین روحیں تھیں، اللہ نے میرے لیے میرے ساتھیوں کا انتخاب ان روحوں میں سے کیا. وہ میرے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ ہے صحابہ کرام. تو آج کل کے ان پھٹیجروں کی طرح نہیں، نعوذ باللہ. انہی کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرا صحابی اللہ کی راہ میں ایک مٹھی بھر جو دے دے اور تم ہمالا پہاڑ نہیں، کوہ احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تو اس ایک مٹھی جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہو. یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جن کو معیار ہدایت اللہ نے عرش والے نے بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تمہارا ایمان اس طرح ہے جس طرح صحابہ کا ایمان ہے تو تم ہدایت یافتہ ہو. نبی ہی نہیں، صحابہ یہ وہ پاکیزہ روحیں ہیں، یہ وہ مقدس گروہ اور جماعت تھی جن کے دلوں پر اللہ نے جنہیں شاگردی کے لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا. یہ کوئی معمولی لوگ نہ تھے، یہ کوئی معمولی لوگ نہ تھے. میاں آج ہم نبی کی ذات پر مرنے کے لیے تو تیار ہیں. نبی کی ذات پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تو ہم بڑے آگے نکل جاتے ہیں، چاہے گولیاں آئیں چاہے کچھ بھی آئیں، تیار ہو جاتے ہیں، مظاہرہ یہ وہ دنیا بھر کا. لیکن نبی کے طریقے پر زندگی گزارنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. نبی کے طریقے پر زندگی گزارنا ہمارے لیے، بولو اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھو. اہل حدیث کہتے ہو نا اپنے آپ کو، سوچو تم کہاں تک حدیث اور قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہو. کمال یہ نہیں ہے صحابہ کرام نے نبی کے ابرو پر اشاروں پر اپنی گردنیں کٹائیں، لیکن نبی کی سنتوں کے لیے بھی انہوں نے اپنے آپ کو بھی نہیں بخشا ہے. اپنے آپ کو بھی نہیں بخشا. عبداللہ ابن عمر کا بیٹا کہا، عبداللہ ابن عمر نے کہ اللہ کے رسول نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہیں روکا ہے، تم مت روکو. اس نے کہا میں روکوں گا، رب کی قسم ہے. سانس کے آخری لمحوں تک مر گئے لیکن اپنے بیٹے سے گفتگو کرنا گوارا. آج تم کتنی سنتوں اور حدیثوں کا تمسخر اڑاتے ہو، مذاق کرتے ہو. ہم جب خود نبی کی سنتوں کے پابند نہیں ہوں گے تو ایسے منکرین حدیث پیدا نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے. ہم خود مٹا رہے ہیں. ارے یہ تو کتابوں اور ٹیلی ویژنوں کے ذریعے سے سنت سے دور کر رہے ہیں، ہم خود بھی تو سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے چہروں پر داڑھیاں بڑی عار لگتی ہیں، ہم بڑا ہینڈسم بڈھے ہو گئے، بال پک گئے، پھر بھی ہم خوبصورت بننے کے لیے کاٹتے رہتے. داڑھیاں چھوڑنے میں شرم آتی ہے. اب تو شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، اب تو چھوڑ دو اللہ کے بندو. چکنے وہ بنتے ہیں جو جن کی شادیاں بھی نہیں، وہ بھی نہیں چکنے بننے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں مذاق اڑاتے ہو نبی کی سنتوں کا؟ کیوں تمسخر اڑاتے ہو؟ تم اڑاتے ہو تو تم بہت بڑے مسلمان ہو، یہ انکار کر دیتے ہو یہ کافر ہے. یہیں سے تو چور دروازے کھلتے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل کر کے دکھاؤ، ٹھوس پختہ استقامت کی راہ اختیار کرو. دنیا ایک طرف، تمہاری ایک طرف. تمہیں نبی کے طریقے پر زندگی گزارتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس نے بیچارے نے سیدھے انکار ہی کر دیا نا، تو پھر آسان ہے آپ کے لیے. اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کا دن ہوگا، ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے میری بدنصیبی، میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. کس کا ساتھ دیا ہوتا؟ رسول کا ساتھ دیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بدنصیبی، میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر
مجھے تو اس نے دین اسلام سے دور رکھا، دین ذکر سے دور رکھا. بعد اذ جاءنی، بتانے والے نے مجھے بتلایا بھی، سمجھایا بھی، اس کے باوجود بھی میں نے عمل نہیں کیا. کہاں ملے مولویوں کے چکر میں پڑتے ہو، کہاں ملے مولویوں کے چکر میں پڑتے ہو، فلانے مولانا فلانے حضرت. اچھا ایک بات اور بھی میں بتاتا چلوں، ہمارے اپنے بڑے شیانے اچھی چیزوں میں بروں کو، بڑے لوگوں کو قدوہ نہیں بناتے. کسی کو داڑھی کیوں کاٹتے تو کہتے جی فلانے امیر صاحب بھی تو کاٹتے ہیں، فلانے بادشاہ بھی تو کاٹتے ہیں، فلانے بادشاہ تو بڑی بڑی مسجدیں بھی بناتے ہیں، فلانے بادشاہ تو بڑے بڑے صدقات کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت آپ کتنا صدقہ خیرات کرتے ہو؟ یہ اچھی چیزوں کو قدوہ نہیں بناتے، بڑی بری چیزوں کو قدوہ بناتے ہیں، نمونہ بناتے ہیں. ان کو وہ برے وہ برے. ہر ایک کا عمل اپنے ساتھ ساتھ ہے، ہر چیز کا عمل اپنے ساتھ ہے. آپ جیسا کرو گے آپ کو لا تزرو وزرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آپ جنت میں جاؤ گے تو کہو گے میراج ربانی صاحب آپ بھی آ جائیے جنت میں. ارے آپ اپنے چکر میں نکل کے کہاں دنیا جہان بھولو گے، دیکھو گے ماں بلائے گی، باپ بلائے گا، بیٹا کون ہے؟ میں بات ہوں تجھے جانتا ہی نہیں. ارے میرے سرتاج دنیا میں ساتھ، ارے تو کون ہے؟ چل چڑیل، میں جانتا ہی نہیں. مجھے جنت میں جانے کا چانس مل رہا، آپ بھاگ کے جنت میں گھس جاؤ گے. وہاں کسی کو پوچھو گے؟ کسی کو نہیں پوچھو گے، وہاں تو بھول جاؤ گے. اس لیے اپنی اپنی دنیا بناؤ، اپنی اپنی آخرت، جس طرح دنیا بناؤ اپنی اپنی آخرت کی سوچو. اس لیے میرے عزیزو، سنت کی حفاظت کرنا زبانی طور پر جہاں ہمارے لیے ضروری ہے، وہاں عملی طور پر بھی ہمارے لیے فرض ہے. اپنے نبی کے اس مقام کو، تفویض ذمہ داری کو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں، ورنہ وہی قیامت کا ذکر ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تو انسان کو ذلیل کرنے والا ہی ہے. ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. قرآن یا شریعت مطہرہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک عرش والے قرآن کا اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا. بات سمجھ میں آئے گی؟ واضح کلیئر ہے. اس کی پوری دلیلیں ہم نے آپ کو دے دی ہیں. اجماع اور قیاس ہم مانتے ہیں، لیکن یہ دونوں قرآن اور حدیث ہی کے تابع ہیں. یہ دونوں قرآن امام ہی کے تابع ہیں، اس لیے امام کا ذکر آ گیا تو مقتدی بیچ میں آ گیا. اجماع اور قیاس کوئی مستقل نہیں ہے، اجماع اور قیاس دونوں کے تابع ہیں. یعنی جو اجماع، جو قیاس قرآن و سنت کے موافق ہوگا سراخوں پہ، اور اس کے خلاف ہوگا تو ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے. حدیث رسول قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو متعین کرتی ہے. غور سے سنو، حدیث رسول قرآن کے معنی اور مفہوم کو کیا کرتی ہے؟ متعین کرتی ہے. متعین مینس یعنی بیان کرتی ہے ان کی تشریحات کو. قرآن و سنت، قرآن کے تشریحات کو حدیث رسول بیان کرتی ہے، اور عمل کرنے کا طریقہ بولو حدیث بتلاتی ہے. عمل کرنے کا طریقہ حدیث بتلاتی ہے. یہ حدیث رسول ہی ہے جس نے قرآن مجید کو بچوں کے کھلواڑ سے، قرآن بچنے سے محفوظ رکھا ہے. اور یہ حدیث رسول ہے جس نے کسی ملحد بددین بدعتی کو یہ موقع نہیں دیتی ہے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ جو معنی چاہے بیان کرے. یہ حدیث رسول ہی ہے جس نے قرآن کی حفاظت کی ہے. ورنہ 100 منہ 100 باتیں، ہر آدمی اپنے اپنے مزاج سے سمجھنے کی کوشش کرتا، ہاں جیسے آج کر رہے ہیں. مگر افسوس کی ماضی قریب اور اس دور میں بھی چند لوگ پیدا ہوئے جن کو حدیث رسول ایک آنکھ نہیں بھائی، اور انہوں نے حدیث رسول کا پٹا اپنے گلے سے نکال پھینکا، اور ان کی قید، حدیث رسول کی قید انہیں گوارا نہیں ہوئی. چنانچہ انہوں نے اپنے معنی منمانی بیان کرنا، معنی اور مفہوم کو شروع کیا. لیکن اللہ رحم فرمائے علماء اہل حدیث پر کہ انہوں نے اس فتنے کا تعاقب کیا اور خوب جم کر کے اس موضوع کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، ان کے شبہات کی دھجیاں بکھیری گئیں، اور انہیں سدھرنے کی مہلت دی گئی، ان سے مناظرے کیے گئے، مباحثے کیے گئے، اعتراضات کے ان کے دندان شکن جوابات دیے. اللہ نے جنہیں ہدایت دینا تھی دیا، پایا، اور جنہیں گمراہ کرنا تھا وہ گمراہ ہوا. وہ الگ بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ حدیث رسول یہ حجت ہے. حدیث رسول بھی وحی ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہتا جب تک اللہ کا اشارہ نہیں ہوتا ہے. حدیث رسول جس طرح قرآن حجت ہے، اسی طرح ہمارا ایمان اور ہر مومن کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حدیث رسول بھی حجت ہے، دلیل ہے. جو اس کو نہ مانے وہ کافر ہے. بات ختم. جو اس کو نہ مانے وہ اپنا نام عبداللہ رکھے، عبد الرحمن رکھے، عبد الغفار رکھے، دنیا علامہ لگائے، شیخ الاسلام لگائے، مفکر ملت لگائے، دنیا اس کو پش کرے، گورنمنٹیں اس کو آگے بڑھائیں، پیسہ ہے، مالداری ہے، کچھ بھی ہے، ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار. بات یہاں واضح ہے. لیکن
حدیث رسول حجت ہے، اس کی کیا دلیلیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتلا دی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہی نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا جو میرے رسول کی اطاعت کر لے وہ در حقیقت اللہ کا مطیع و فرمانبردار بن جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے منصب کیا ہوگا کہ رسول کے پیچھے چلنا، در حقیقت اللہ رب العزت کی اتباع اور پیروی کرنا ہے۔ اللہ نے اب ذرا سا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اب میں شبہ پیش کر رہا ہوں آپ کو، شبہ میں ایک پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ دلیل دینا چاہتا ہوں کہ حدیث رسول اگر نہ بتلائے، میں ایک دلیل دے چکا ہوں۔ کون سی دلیل؟ حدیث معنی مفہوم بتلاتی ہے، میں نے اس کی ایک دلیل قرآن سے دی ہے، حدیث سے دی ہے۔ کون سی؟ نہیں، وہ تو دی ہے، وہ تو حدیث کی ہے، حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث کرتی ہے۔ میں نے ایک دلیل دی ہے آپ کو، ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یاد رکھا کرو ذرا ظلم کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور تفسیر دیکھو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو اور جو درمیان والی نماز ہے اس کی خصوصی طور پر وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، پس اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو چلتے پھرتے پیدل بھی اور سواری پر بھی نماز ادا کر سکتے ہو۔ چلتے پھرتے پیدل بھی، سواری پر بھی خوف کا ہے تو نماز چھوڑنا نہیں ہے، نماز تمہیں ادا کرنا ہے۔ ہمیں تو تھوڑی سی بیماری ہو جاتی ہے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہاں میدان جنگ میں بھی ہو، خوف کا ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی سواری پر بھی ہو، پھر بھی نماز نماز پڑھنی ہے تم کو۔ لیکن اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تمہیں امن ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز ادا کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُونَ، جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ غور سے ذرا، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو جس طرح تمہیں اللہ نے سکھلایا ہے، مَا لَمْ تَعْلَمُونَ، جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ ان آیات کے ترجمے پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حالت خوف میں ایک الگ نماز ہے، الگ طریقے سے، ہے کہ نہیں؟ چلتے پھرتے جیسے بھی نماز پڑھ لو، اللہ کا حکم۔ لیکن حالت امن ہو جیسا اب ہے تو اس میں نماز کا کوئی خاص طریقہ ہے جس کو اللہ نے بتلایا ہے، یہی تو ہے نا؟ اللہ نے یہی تو فرمایا تم نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں بتلایا، خاص طریقہ ہے جس طریقے پر امن کی حالت میں نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں سکھلایا، اللہ نے تمہیں سکھلایا، علمکم، اللہ نے تمہیں، بولا کرو، سمجھ میں بات نہیں آئی؟ بولو، میں نہیں پڑھوں گا جب تک نہیں بولو گے کہ یہاں سمجھ میں آ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ خوف کی حالت میں پیدل بھی، سواری پر بھی نماز ادا کرو، لیکن جب امن ہو جائے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، نماز ادا کرو اسی طرح جس طرح اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے، جس کو تم نہیں جانتے تھے اللہ ہی نے بتلایا۔ یہی ہے نا ترجمہ، پورا واضح ہے۔ لیکن جاؤ، میرا یہ دعویٰ ہے اور یہ چیلنج بھی ہے، پورا قرآن الحمد بسم اللہ کی بے سے لے کر کے والناس کی سین تک آپ پڑھیں، کہیں بھی نماز کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، پھر اللہ کیسے کہتا ہے کہ میں نے بتلایا ہے؟ پوچھو ان ناعاقبت اندیشوں سے، پوچھو ان منکرین حدیث سے، پوچھو ان فتنہ گروں سے، پوچھو ان سوائیوں سے، پوچھو ان شیطان کے چیلوں سے، نماز کیسے پڑھو گے؟ سیدھے کہہ دیں گے پھر پڑھو ہی مت، آسان ہے نا، پڑھو ہی مت، تو پھر دنیا پر بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے مفکر ہیں، بھائی مفکر اسلام ہے، شیخ الاسلام ہے، علامہ ہے، ایسے لوگوں کو یہ خطاب دیے جائیں گے تاکہ آپ مرغوب ہو جائیں اور آپ انہی کے دامن تزویر میں آ جائیں۔ کہاں ہے جو اللہ نے سکھلایا؟ اللہ کہتا ہے میں نے سکھلایا ہے، کہاں سکھلایا اللہ تعالیٰ؟ اللہ اکبر، کہاں سکھلایا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کس طرح اللہ نے نماز کا طریقہ ہمیں پڑھنے کا سکھلایا ہے؟ جواب کیا ہوگا آپ بتلاؤ، بولو۔ ایک بچہ بھی پوچھا جائے تو کہیں گے اللہ کے نبی نے سکھلایا ہے، رکوع کیسے کیا جائے، سجدے کیسے کیے جائیں، کھڑا کیسے ہو جائے، ہاتھ کہاں باندھا جائے، رکوع سے پہلے کیا پڑھنا ہے، نماز میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، سلام، کس نے بتلایا ہے؟ سب ایک ہی بات ہے کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اور جب اللہ نے سکھلایا ہے تو جو اللہ نے سکھلایا ہے وہ آسمان سے سکھلایا ہے، اور جو آسمان سے اترا ہے وہ بھی وحی ہے، وہ بھی وحی ہے، اور وہی حدیث ہے۔ وہی ہے، وحی کیا ہے؟ نبی نے اللہ نے نبی کو سکھلایا، نبی نے امت کو سکھلایا، اسی جو نبی نے سکھلایا اسی کو وحی کہتے ہیں۔ جو قرآن میں ہے وہ قرآن ہے، اور جو نبی کے فرمان میں ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ حدیث کہا جائے گا۔ یہی ہے طریقہ جو اللہ نے سکھلایا۔ اس سے پتہ چلا قرآن بھی وحی ہے اور حدیث رسول بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب دونوں وحی ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک قرآن متلو ہے، وحی متلو ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے صبح و شام، اور یہ وحی غیر متلو ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ ورنہ حجیت کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے جس طرح قرآن برہان ہے، دلیل ہے، اس طرح پیارے رسول کا فرمان بھی برہان اور دلیل ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ایک غلط فہمی اور بھی میں آپ کو، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث محتاج ہے، حدیث کی ضرورت ہے، حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، تو یہ منکرین حدیث ایک بہت بڑا شبہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کوئی مجرم ہے، اب قرآن کو ثابت کرنے کے لیے تم حدیث کی عدالت میں کٹگھرے میں، حدیث کے کٹگھرے میں قرآن کو کھڑا کرنے کے مترادف یہ تو ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یا قرآن نہیں سمجھ سکتے، یا قرآن اپنے معنی میں مجمل ہے، تو اس کا مطلب اللہ کے اوپر حرف آتا ہے کہ اللہ نے وہ کلام نازل فرمایا ہے جو کہ یعنی لوگوں کے دماغوں سے بالاتر ہے، اوپر ہے، اس طرح کی۔ وہ کہتے ہیں کہ گویا قرآن یہ ایک مجرم کی حیثیت سے ہے جو احادیث کی عدالت کے کٹگھرے میں کھڑا ہے، اب جو فیصلہ قاضی یعنی حدیث کرے گا، حدیث کرے گی، وہی فیصلہ مانا جائے گا، قرآن کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، تو گویا حدیث قاضی ہو گئی اور قرآن مجرم ہو گیا، اور اس طرح سے تم جو ہے کافر ہو گئے۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ تو یہ ہے نا الٹ کے آپ کے اوپر وار کیا نا، اس نے کیا کہ نہیں کیا؟ اب قرآن تو قرآن ہے، ہاں یار بات تو صحیح ہے، تم کہتے ہو قرآن کا فیصلہ حدیث کرے گی، ہم اس آیت کو نہیں سمجھ سکتے، حدیث ہی بتائے گی، جب سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بیکار ہے، پھر حدیث ہی ہے۔ سمجھ بات ہے؟ شبہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ شبہ سمجھو گے تب جواب سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ اس طرح سے حالانکہ یہ ان کے الفاظ کے ہیر پھیر ہیں، اس میں کوئی جان نہیں ہے، یہ مسجع اور مقفع سجی سنوری عبارت ہے۔ اس غلط فہمی کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ بیچارہ سننے والا یا پڑھنے والا کانپ جاتا ہے کہ بھلا قرآن کیسے مجرم ہو سکتا ہے، اعوذ باللہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کہہ کر کے ہم کو مرعوب کرتے ہیں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، ہمارے نہیں ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، وہ لوگ اس طرح کہتے ہیں اور آپ مرعوب ہوتے کانپ جاتے ہیں۔ اور ہم لوگ جنہوں نے حدیث کو قاضی بنایا اس کے متعلق پھر کہتے ہیں ہاں یار بات تو صحیح ہے، غلط رائے قائم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ہاں بھائی تم جو کہہ رہے ہو صحیح ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے جیسے کہ یہ لوگ توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ رموز مملکت خیش خسرواں دانت، میں نے مثال دی ہے کہ بادشاہ کے رموز اور حکم کو خسرواں ہی جانتے ہیں، بادشاہ ہی جانتے ہیں، ہیرے کی قدر ہیرا جوہری ہی جانتا ہے، ان ٹٹوؤں کو اور ان جو ہے کیا کہتے ہیں جمن سبرادی کو کیا پتا ہیرا کیا ہوتا ہے اور پتھر کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمان کو جتنا وہ سمجھیں گے، ان کی سمجھ میں کیا آنے والی بات ہے۔ اب رہا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ بادشاہ کی باتوں کو اس کا وزیر ہی زیادہ سمجھ سکتا ہے۔ تو اب کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی بادشاہ کا فرمان ہے اور وزیر نے سمجھا دیا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ بادشاہ پھر تو وزیر ہی بڑا ہو گیا اور بادشاہ چھوٹا ہو گیا، کیونکہ بادشاہ کی بات لوگ نہیں سمجھ پاتے تو بادشاہ چھوٹا ہے۔ ایسا کوئی سمجھے گا؟ نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بادشاہ تو بادشاہ ہے، اس کی بات کو زیادہ سمجھنے والا وزیر ہی ہے، تو اس لیے وزیر نے جو کہا ہے اسی کو سمجھو۔ وزیر نے بادشاہ کے باتوں کے مفہوم کو بتا دیا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیات نازل ہوئیں جو واضح ہیں وہ تو واضح ہیں، جہاں امت نہیں سمجھ سکی وہاں اللہ کے نبی نے واضح طور پر کھول کر کے امت کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ ہے ہمارا منشا، یہ ہے ہمارا مطلب، اور یہ ہے ہمارے یہ کہنے کا کہ قاضی اور فیصل کرنے والی حدیث ہے، یہ اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ مجرم اور عدالت والا نہیں ہے جیسا کہ ان لوگوں نے اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے، اور آخری مثال میں اپنی بات ختم کروں گا، مجھے یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ کھانے ہونے کا انتظام نہیں ہے،
میں سمجھ رہا ہوں، اس لیے میں جلدی میں ہوں، واللہ بتلا رہا ہوں. اب کل تو زندہ رہیں گے تب نہ کھائیں گے. آج کو روئیں کل کو سوئیں والی بات ہے، تو کل تو اللہ مالک ہے. لیکن اس لیے میں بھی نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو تکلیف دوں، کیونکہ آپ کو پلٹ کے کھانا وغیرہ بھی کھانا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے. بولو کہ یہ کھانے کا بھی انتظام کریں. اس کو زور سے بولو گے آمین، تو سب کے مطلب کی بات ہے. ایک مثال، جب آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے تو ایک مثال سمجھو. قرآن کی مثال. یہ کوئی ہماری فالتو خواب اور یاسر جابری بہت ساری چیزیں چھوڑ کے چلے گئے. میں تڑپ رہا تھا، مجھے موقع تھوڑا سا ملتا تو میں ذرا استدراک کرتا تھوڑا سا. خوابوں کی بات آئی تھی تو خوابوں کے شہنشاہ تو ہم ہیں، خوابوں کی بارات لا کے کھڑی کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال خیر، کبھی رہا موقع تو بیان کریں گے. لیکن وہ بھی بیچارے جلدی میں تھے، میرا 15 منٹ وہ بھی کھا گئے ہیں. یہ 15 منٹ انہوں نے کھائے ہیں، ان کو 45 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا، وہ پورے 1 گھنٹہ بولے. خیر کوئی بات نہیں. اللہ رب العزت واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. صاف مادہ نماز قائم کرو. مان لیجئے، فرض کر لیجئے کہ صلاح کے معنی میں اختلاف ہوتا ہے. صلاح قرآن میں مختلف معنوں میں آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ صلاح وصلی علیہم وصلاتک فإن صلاتک سکن لہم. صلاح درود کے معنی میں بھی ہے، صلاح رحمت کے معنی میں بھی ہے، صلاح دعا کے معنی میں بھی ہے. قرآن میں مختلف جگہوں پر صلاح کا مختلف معنی استعمال کیا گیا ہے. تو صلاح کے معنی میں اختلاف ہوا کیونکہ اس کے چند معنی. ایک آدمی نے کہا کہ صلاح جو نماز میں متعارف ہے، صلاح کے معنی نماز جو عام مسلمان جانتے ہیں وہ ہے نا. دوسرے نے کوئی کہتا ہے نہیں، صلاح کا معنی قرآن میں دعا بھی آیا ہے، اس لیے صلاح کا معنی دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، صلاح کو قائم کرو، نہیں دعا مانگتے رہو بس خلاص. تیسرے نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تسبیح کے معنی میں بھی صلاح لیا ہے، تو تسبیح پڑھو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خلاص. جب بھی ہو تسبیح پڑھتے رہو، نماز وغیرہ پڑھنے کی، اذان وغیرہ دینے کی. کوئی کہتا ہے کہ صلاح کے معنی درود ہے، پڑھتے رہو درود، مدینہ 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 مدینہ. صلاح پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت. کوئی کہتا ہے صلاح کے معنی رحمت ہے. نمبر 6 کوئی کہتا ہے صلاح کے معنی پیریڈ ہے، صلاح کے معنی پریڈ ہے. پریڈ کرنا، پریڈ جو فوجی پریڈ کرتے ہیں، اٹھک بیٹھک جس کو کہہ لو. تو آپ کہیں گے یہ کراچی شہر میں ایک صاحب ہیں محمد احمد بٹلہ، ان کا نام ہے، نام بھی بڑا ہے محمد احمد، نبی سے یہ دونوں ناموں کو لے لیا ہے اس نے. محمد احمد بٹلہ صاحب ہیں، انہوں نے یہی معنی لکھا ہے کہ صلاح کے معنی پریڈ کے ہیں، پریڈ کے. 7واں معنی کوئی کہتا ہے کہ نہیں، صلاح کے معنی ہے نظام ربوبیت قائم کرنا. اقیم الصلاۃ یعنی اشتراکیت قائم کرو. چنانچہ لاہور کے اندر پاکستان کے ایک صاحب نے یہی معنی کیے ہیں، اور تجدد پسند حضرات نے اس معنی کو پسند بھی کیا ہے کہ ہاں صلاح کے معنی نظام ربوبیت قائم کرنا ہے. نمبر 8 ایک آدمی نے کہا نہ یہ نہ وہ نہ یہ، صلاح کا ایک معنی لغت میں ہوتا ہے کولہے ہلانا، کمر ہلانا. ہاں سمجھ گئے بچے، ڈینس، اسی کو عربی انگلش زبان میں ڈینس کہہ رہے ہیں. یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ معنی ہے صلاح کا کولہے ہلانا. تو جناب عالی اقیم الصلاۃ، صلاح قائم کرو یعنی محفل ڈینس قائم کر لو. یہی تو بات ہوگی نا سیدھی. صلاح کے معنی میں اختلاف ہوا. اب آپ مجھے یہ بتلائیں کہ یہ چند معنی ہیں جو واقعتاً لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر اور قرآن کے اندر موجود ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ سب معنی موجود ہیں، 8 کے 8 معنی موجود ہیں. اب اللہ فرماتا ہے واقیم الصلاح، نماز قائم کرو. اب ہر شخص اگر اس کو منمانی سمجھنے لگے اور چھوڑ دیا جائے کہ میں اپنی منمانی جو تمہاری سمجھ میں آتا ہے، غامدی صاحب بھی سمجھو، مودودی صاحب بھی سمجھو، فلانی صاحب بھی سمجھو، ڈھکانی صاحب بھی، جو جتنے بھی یہ سب سمجھو، تو ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق معنی کرے گا کہ نہیں کرے گا، جس کو جو اچھا لگے گا وہ کرے گا، ہے نہیں. اور صلاح جو نماز، حقیقت میں نماز کے معنی میں، اس کی روح فنا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. اب آپ ہم کو یہ بتائیں کہ پھر مختلف تعبیروں کی وجہ سے مختلف قسم کے اعمال دنیا کے اندر پیدا ہو جائیں گے. کوئی نماز کے وقت تسبیح گنے گا، کوئی اذان دے گا، کوئی نماز پڑھے گا، کوئی رحمت کی دعا کرے گا، کوئی ڈینس کرے گا، کوئی مختلف بدعمالیاں پیدا ہو جائیں گی اور اختلاف کی آگ بھڑک اٹھے گی، جیسا کہ آج مختلف فرقوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے جناب. ایک لفظ تقلید کی وجہ سے کتنے فتنے پیدا ہو گئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقلید شخصی کے جو کرشمے ہیں
کہ ایک امام نے ایک معنی بتلا دیا، بس ہمارا امام سب سے بڑا امام، اسی کے پیچھے لگ گیا، دوسرے امام نے وہ بتا دیا. یہ تقلید شخصی اسی سے پیدا ہوئی ہے. مختلف معنوں کی وجہ سے مختلف تعبیرات مختلف لوگوں نے لے لی، وہ الگ الگ ڈبلی لے لے کے بچ گئے، فرقے بن گئے، جماعت بن گئی. اب میرے عزیزو، میرے دوستو، ان 8 معنی جو ہم نے ابھی سمجھے ہیں، یہ مراد لیا. اب فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ سوال یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ کیسے کیا جائے کہ یہ 8 معنی مراد لیے جائیں یا ان میں فیصلہ کون کرے گا؟ اب اس میں آپ یہی کہو گے کہ جو قرآن ہے، قرآن جس پر نازل ہوا، صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا معنی لیا ہے اور اس کا کیا مفہوم بتلایا ہے، فیصلہ وہیں آ کے ٹھہرے گا کہ مدنی تاجدار نے جو فیصلہ بتلایا ہے، اس ہستی نے جو معنی بتلایا ہے، اس ہستی نے جو عمل کر کے دکھلایا ہے، وہی معنی قابل قبول ہوگا. چنانچہ میرے عزیزو، بات واضح ہو گئی کہ جب کبھی بھی کہیں بھی اس قسم کے اختلافات ہوں گے، وہاں حدیث کیا ہوگی؟ حجت اور دلیل ہوگی. نبی کا فرمان دلیل ہوگا، حجت ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات تسلیم کی جائے گی. پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں، جہاں کہیں بھی اختلاف ہو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے سمجھا ہے اور سمجھایا ہے، اور صحابہ نے سمجھا اور سمجھایا ہے، اس طرح سے سمجھ لو تو تمام فتنے اور تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے. یہی ہے فتنے. انکار حدیث کو بھی اگر اس فتنے کو ختم کرنا ہے تو ہم ان منکرین حدیث سے یہی کہیں گے کہ آؤ اور اپنی منمانی قرآن و حدیث کو مت سمجھو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سمجھایا ہے اس طرح سے سمجھو. چونکہ رسول کا منصب یہی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے. یہ ہمارا موقف تھا، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہماری آواز ہے اور یہی ہماری دعوت ہے. اور اے نبی کی امت کے لوگوں، یہی ہمارا میسج اور پیغام ہے کہ آپ بھی اس کو سمجھو، لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو گمراہیوں کے دلدل سے بچاؤ. اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ایک چند اشعار میں حضرت کے لیے نظر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ میں پیش کرنا آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا. غامدی نامہ ہے. چونکہ ہمارے حریف اس وقت یہی ہیں کہ کسی نے لکھا ہے، رفیق چودھری صاحب جو ان کے خاص شاگرد ہیں، انہی کے اشعار ہیں یہ پاکستان سے، کہ تقریر تیری ساحری، ساحری یعنی جادوگرانہ، تقریر تیری ساحری، تحریر تیری منطقی، کیا خوب تیری شاعری تو ذات کا ککے زئی، کیا خوب تیری شاعری تو ذات کا ککے زئی. جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی. مودودی نے پالا تجھے، اصلاحی نے ڈھالا تجھے، مودودی نے پالا تجھے، اصلاحی نے ڈھالا تجھے، طاغوت اب لایا تجھے، ملا سے تیری دشمنی. جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی. کونسل کا تو ممبر بھی ہے، ٹی وی کا دانشور بھی ہے، کونسل کا تو ممبر بھی ہے، ٹی وی کا دانشور بھی ہے، اندر بھی ہے باہر بھی ہے، اے منکر وحی خفی جاوید احمد غامدی، اے منکر وحی خفی جاوید احمد غامدی. کتنے ہی تیرے ہم سفر کرتے رہے تجھ سے حذر یعنی پرہیز، کتنے ہی تیرے ہم سفر کرتے رہے تجھ سے حذر، جس کا سبب یہ تھا مگر ہے بے مروت آدمی. جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی. جب جھوٹ مسجد میں کہا تھا سامنے قرآن دھرا، جب جھوٹ مسجد میں کہا تھا سامنے قرآن دھرا، یوں تو جماعت سے گیا پائی نہیں پھر روشنی. جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی. اور معنی سنت بھی غلط، معنی یعنی مفہوم، معنی سنت بھی غلط، اجماع امت بھی غلط، معنی سنت بھی غلط، اجماع امت بھی غلط، سبع قرات بھی غلط. اس کا یہ عقیدہ ہے. سبع قرات بھی غلط. مرتد کی حد ساقط ہوئی یعنی مرتد کے اوپر کوئی حد نہیں لگے گی. اس نے کہا کوئی اسلام چھوڑ دے، اس کے اوپر کوئی حد نہیں لگائی جائے گی. استغفر اللہ. مرتد کی حد ساقط ہوئی. جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی. تصویر زندہ کی درست، تصویر زندہ، اس میں کسی کی بھی تصویر نکالو کوئی حرج نہیں، سب جائز ہے، حلال ہے. تصویر زندہ کی درست، رقص اور موسیقی بھی درست، گانے بجانے سب درست ہیں، میوزک فیوزک سب حلال ہے. ہاں اس نے حلال کیے بھائی. رقص اور موسیقی درست، حامیم کے معنی درست. کیا مر چکے عیسیٰ نبی، کیا مر چکے عیسیٰ نبی. جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی. اے ناقد حکم جہاد، تعویل باطل کا فساد، اے بش و بلیئر کی مراد،
اے بش و بلیئر کی مراد پرویز و مرزا کی کڑی جاوید احمد غامدی، جاوید احمد۔ اے ناقد حکم جہاد تعویل باطل کا فساد، اے بش و بلیئر کی مراد پرویز و مرزا کی کڑی جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی۔ اے منکر شرع متین، اے منکر شرع متین، اے حامی اعدائے دین، اے منکر شرع متین، اے حامی اعدائے دین، روشن خیالی را گزین تو از کجا برآمدی جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی۔ انکرت حد المرتدی بدلت دین احمدی، انکرت حد المرتدی بدلت دین احمدی، لا تصلح لا تہتدی انت کظالم ملحدی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی۔ تو یہ چند اشعار اعلیٰ حضرت علامہ حکیم الامت کے مفکر اسلام کے نظر ہیں، کاش میری آواز ان تک پہنچے۔ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ توبہ کریں اور اللہ رب العزت سے رجوع کریں اور امت کو گمراہیت سے بچائیں۔ یہی ہمارا میسج ہے، یہی پیغام ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن و سنت سے محبت کرنے اور اس کے لیے مر مٹنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔ هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا